السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، پوسٹ نمبر 24 ہم نے آپ کی خدمت میں بھیجی تھی اور اس میں جو سوالات آپ کی طرف سے آئے تھے، آج کے اس ویڈیو میں ہم پوسٹ نمبر 24 کے جوابات لے کر حاضر ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارا لائیو سلسلہ بھی چلا، اب 1-2 ہفتے سے مصروفیت کی وجہ سے ہم اپلوڈڈ ویڈیو کے ذریعے آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پھر عرض کریں گے کہ ہم انہی سوالات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کومنٹ باکس کی ایمیج کے کومنٹ سیکشن میں جو آپ سوالات کریں گے، پوسٹ کی ایمیج میں جو سوالات آئیں گے اسی کو ہم پک کر کے اس کے جوابات دیں گے۔ آئندہ بھی آپ سوال پوسٹ نمبر 25 آئے گی، اس کے کومنٹ میں جو سوال بھیجیں گے اسی کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آپ سوال نہ کریں، آپ سوال پوسٹ نمبر 25 کے کومنٹ ہی میں کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے آصف احمد صاحب نے کہ قصر نماز کب سے پڑھنی ہے، یعنی دن کے اعتبار سے۔ 15 دن سے کم کا سفر ہو تو قصر نماز ہے، اس کی شرائط کے ساتھ۔ 15 دن ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو اب قصر نماز نہیں ہے، اب نمازیں پوری پڑھنی ہیں۔ اور سفر شرعی ہونا چاہیے جس کی مقدار 77 کلومیٹر 77.25 کلومیٹر کا سفر ہو، تو اس صورت میں 15 دن سے کم کا سفر ہو تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قصر کرنا۔ تو بہرحال 15 دن سے کم ہو تو قصر ہے، اور 15 دن ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو پوری نماز ہے۔ ضیاء الحق پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی 4 رکعت سنت جو پہلے فرض سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، جس کو سنت قبلیہ کہہ سکتے ہیں، وہ اگر کسی کی چھوٹ جائے تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا، اور جس طرح بہت سارے لوگ لاسٹ مومنٹ پر جمعہ کے خطبے میں آتے ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور اس سنت کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد جو 4 رکعت بعد کی سنت ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر اس سنت کو جو شروع کی ہے، پہلے کی ہے، اس کے بعد میں پہلے 4 رکعت وہ سنت جو 2 رکعت فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو 4 رکعت شروع کی چھوٹی ہوئی ہے وہ اس کے بعد میں پڑھی جائے، یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 4 رکعت پہلے والی پڑھ لے اور پھر 6 رکعت سنت اس کے بعد پڑھیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ عمار صاحب پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق کا ملنا، طاعات کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور کرتے ہی رہنا، اصرار علی المعصیت، گناہ پر ڈھٹائی کرنا کہ میں گناہ کر لوں گا تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، اس طرح گناہ پر جمے رہنا اور دل کا سخت ہو جانا، نصیحت کا برا لگنا، بڑوں کی بات کا دل پر اثر نہ ہونا، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ لیکن بندہ جب موت سے پہلے سچی توبہ کر لے تو یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اور بہت ساری نشانیاں، سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے، طاعات اور عبادات، شریعت و سنت کے اہتمام کی توفیق کا ملتے رہنا، یہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ رضوان شیخ پوچھتے ہیں کہ یہ ہونٹ کے نیچے یہ جو بال ہے، اس کو بچہ داڑھی، ریش بچہ داڑھی بھی کہا جاتا ہے، تو کیا یہ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے ہیں، یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے، اس کو کاٹنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، ارشاد احمد پوچھتے ہیں
عورتیں جو کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہے تو کیا اس کا پہننا درست ہے؟ اس لیے کہ اس سے آواز بھی آتی ہے۔ ایسے زیورات جو باضابطہ آواز کے لیے بنائے گئے ہو، جیسے ایسا زیور ہو جس میں گھنگرو ہو جو بجتا ہو، تو وہ باقاعدہ آواز کی نیت سے بنائے گئے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ چوڑیاں جو کانچ کی ہوتی ہے وہ باضابطہ آواز کی نیت سے نہیں بنائی گئی ہے، اس کا پہننا جائز اور درست ہے۔ البتہ عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ پہنا ہے تو نامحرم مردوں کی نگاہ سے اس کو بچا کر رکھے، اس کی حفاظت کریں، وہ آپس میں بجنے نہ پائے، اس کا خیال رکھا جائے، نامحرم مردوں کے سامنے وہ آواز نہ پہنچے۔ ہمارے بھائی ابھیشیک کمار پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیگ میں قرآن شریف رکھتا ہے لٹکا کر تو کیا اس طرح درست ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ قرآن شریف کو ادب سے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا جائے۔ اور اب سہولت ہو گئی ہے، موبائل فون ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہیں، تو اگر موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسی سے پڑھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس صورت میں وضو کے کیا مسائل ہیں، اس پر ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ قرآن شریف کو ادب کے ساتھ چھوٹے بیگ میں ہاتھ میں ادب کے ساتھ پکڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جمیل احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ نافرمان بچے اور بہت زیادہ جو ضدی قسم کے بچے ہیں جو روتے رہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ دیکھیں اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک آپ کو اٹیچ کریں گے، آپ پورا ضرور دیکھیں۔ بعض مرتبہ نافرمان بچے بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کی فرمانبرداری اور نافرمانی میں ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا دخل رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جیسے ہینڈل کریں گے، وہ جیسی تربیت پائیں گے ویسا ہی آگے جا کر بنیں گے۔ پہلی بات یہ کہ بچوں کو جو بنانا ہے ماں باپ کو خود بن جانا چاہیے۔ آج کے زمانے کا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ حسن بصری اور بچی رابعہ بصریہ بن جائے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم خود نیک نہ بن جائیں۔ ہم یہ چاہیں ہمارے بچے نمازی بن جائیں، ہم نمازی نہ بنیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ پہلے خود نمازی بنیں، بچوں کو جو بنانا ہے وہ پہلے ہم خود بن جائیں۔ بہرحال اس پر تفصیلی بات آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ہم 2 وظیفے شارٹ میں عرض کرتے ہیں، اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے اس کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ قرآن شریف کی آیت وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، یہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت کا حصہ ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، نمبر 1۔ نمبر 2، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ مشہور دعا ہے، اس کی ترتیب آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اس میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں شوکت آئی ڈی سے کہ بچوں کے جنم اور ولادت پر اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ سنت ہے، مسنون ہے، اور بعضوں نے مستحب بھی لکھا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی تھی۔ بچوں کے جنم پر کرنے کے 10 کام شرعاً ثابت ہے، اس کا ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنایا ہے، ہم اس کی لنک اٹیچ کریں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ اگلا سوال مزمل غور کہتے ہیں کہ کیا جنازہ جو میت ہے وہ نہلانے سے، اس کو جو نہلانا ثابت ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، تو کیا نہلانے سے پہلے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ کیا اس کے قریب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی، انتقال کے بعد جو بھی خون والی مخلوق ہے، مر جانے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور بعض فتاویٰ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انتقال کے بعد پارٹس آف باڈی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو نجاست کے نکلنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے کہ انتقال کے بعد میت کو نہلانا یہ فرض کفایہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے قریب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے
پڑھنے والا تھوڑی ناپاک ہے، تو قریب میں بیٹھ کر ایصال ثواب کی نیت سے یاسین شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عامل خان پوچھتے ہیں، یہ آرمی میں غالباً کام کرتے ہیں، کہ 5 مہینے تک ہمیں چھٹی نہیں ملتی ہے، تو ہینڈ پریکٹس اور مشت زنی کرنا کیا یہ جائز اور درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس پر ہم نے ویڈیو آسان دین چینل پر 2 پارٹ میں مستقل بنایا ہے، اس کی لنک بھی ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ جی آئی ڈی سے پوچھا ہے کہ ایک شخص بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہو اور دوسرا قریب میں جھاڑو لگا رہا ہو تو کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ گرد و غبار اور میل کچیل اور گندگی جو ہے قرآن شریف کی طرف یا پڑھنے والے کی طرف اڑ کر نہ آئے۔ شاہین پروین پوچھتے ہیں، زندوں کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر بخشنا، ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا درست ہے؟ فتاویٰ میں لکھا ہے ہاں جائز ہے، درست ہے۔ جس طرح مردوں اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ زلیخا خان پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام حیدر ابراہیم ہے، جو اکثر بیمار رہتا ہے، تو ایک مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ یہ نام بہت بھاری ہے، یہ اس کی وجہ سے بیمار رہتا ہے۔ بالکل استغفر اللہ، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ حیدر ابراہیم یہ تو اچھا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، تو اس نام کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ یہ گرم نام ہے اور بھاری نام ہے، یہ بالکل واہیات بات ہے۔ اس کا بیماری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بحیثیت مسلمان تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا اور انہی کا جملہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب، وہی اللہ کی ذات مجھے شفا دینے والی ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل واہیات اور غلط بات ہے، اس سے نام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اشفاق انصاری صاحب پوچھتے ہیں، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سلسلے میں کیا عمل کیا ہے، کس طرح کیا ہے، سیرت کی کتاب پڑھی جائے۔ عفان شیرانی پوچھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ جھوٹ تو بالکل جائز نہیں۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہاں توریہ کرنے کی مجبوری کے موقع پر گنجائش ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو ظاہر میں صحیح اور سچ کہی جائے لیکن اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے، جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے اور پوچھا کہ قاسم کہاں ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہٹ گئے، آگے کی طرف تھوڑا دور چلے گئے اور بولنے لگے ابھی تو ادھر تھے، یعنی جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں اشارہ کر کے بتایا کہ ابھی تو ادھر تھے، اور سامنے والے کو یہ اثر دیا کہ گویا کوئی اور انسان تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھے، وہ ادھر سے چلے گئے۔ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، رجل یہدینی السبیل، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سفر ہجرت کے موقع پر پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو آپ علیہ السلام کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بتا دیا کہ یہ محمد رسول اللہ، وہ تو آپ ہی کو پکڑنا چاہتے تھے، تو بتایا کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ دین کی گائیڈنگ اور دین کی رہبری کرنے والے ہیں، شو یہ کیا کہ گویا راستہ بتانے والے ہیں، تو یہ توریہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ فضل رحمان کہتے ہیں کہ اپنی زمین پر کوئی قبضہ نہ کر سکے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے درجے میں ہم زمین کے کاغذات اور زمینی کارروائی اور کاغذی کارروائی کو مضبوط رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ رضوان شیخ پوچھتے ہیں کہ وضو خانے میں چپل دھونا کیسا ہے؟ اگر چپل ناپاک ہے
تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اگر اس کے چھینٹے کپڑے پر لگ جائیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، لہذا اس میں احتیاط کیا جائے، اور اگر چپل ناپاک نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دھونے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے، احتیاط کے ساتھ کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ ابھیشیک کمار پوچھتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد رات کو استنجا کیے بغیر سو جائیں اور پھر صبح میں باوضو ہو کر قرآن شریف پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ بھائی پیشاب کے بعد استنجا کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اسی کے بعد پانی لے لیا جائے۔ اگر پانی کا استعمال نہیں ہوا، پیشاب کے قطرات باڈی پر لگ گئے، کپڑے پر لگ گئے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، ناپاکی کی حالت میں رہیں گے۔ ضیاء الحق صاحب پوچھتے ہیں کہ کیرم اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، اور بالکل یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کھیل تو ایسا ہونا چاہیے جس میں ایکٹیویٹی ہو، جسمانی ورزش ہو، دماغی ورزش ہو، بدن اس میں لگتا ہو، اس کی وجہ سے آدمی کو طاقت ملتی ہو۔ حدیث شریف میں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو وہ کھیل جس میں بدنی ورزش ہو، دماغی ورزش ہو، ایکسرسائز ہو، تو ایسا کھیل کھیلا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ دونوں کھیل میں ایسی کوئی خاص بات ہے نہیں، صرف وقت کی بربادی ہے، اور اس کی تفصیل کا ویڈیو ہمارا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ عنایہ بلوچ کہتے ہیں کہ صبح شام کی تسبیح پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جن کے لیے پڑھا ہے، اگر اپنے لیے پڑھ رہے ہیں صبح شام کی تسبیح تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا، دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ پڑھنے والے کو بھی ملے گا۔ محمد گجرات سے پوچھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق بالکل کیا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معجزانہ ہے، ورنہ خواب میں دیدار یہ تو نارمل بات ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو عاجز کر دے، کوئی دوسرا نہ کر سکے، جو سب کے بس کی بات نہ ہو۔ راتوں رات یہ سفر مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمانوں تک، اور پھر اللہ عز و جل کا دیدار، یہ سب ایسے کام جو عاجز کر دینے والے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار فیس ٹو فیس ہوگا تو ہی یہ معجزہ کہا جائے گا۔ نارمل حالات میں اگر خواب میں دیدار ہو جائے تو پھر یہ معجزہ کیسے؟ لہذا راجح قول یہی ہے۔ اور اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ 27 رجب کو ہے، جبکہ بعض لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کوئی ایک بات ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے بہت بڑے امام اور گائیڈر اور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں 10 اقوال، 10 باتیں ملتی ہیں، تو کوئی ایک فکس ڈیٹ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس رات میں جو ہے معراج ہوئی اور معراج کا سفر ہوا، کوئی ایسا فکس تاریخ نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال 27 رجب یہ فکس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 10 کے قریب اقوال تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے۔ اگر عبادت کی رات ہوتی نا تو جیسے 15 شعبان کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، اس کی عبادت کی ایک اہمیت ہے، تو جیسے اس کو فکس کر دیا گیا ایسے ہی 27 رجب کو بھی فکس کر دیا جاتا، اس میں 10 اقوال نہ ہوتے، ایک تاریخ کا طے کر دیا جانا یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا۔ لیکن یہاں کوئی تاریخ طے نہیں، شدید اختلاف ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے۔ اصل میں آج ہم اسلام کو رسمی بنانا چاہتے ہیں کہ چند رات منا لو، چند دن منا لو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کچھ لائٹنگ کر لو تو گویا اسلام کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے کہ زندگی کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سانس اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے۔ آخری سوال ہم لیتے ہیں۔ نرگس سید پوچھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا شریعت میں حکم ہے، ہمارے رشتہ دار نے ہمارے کسی مہمان کے
پیسے نکال دیے ہیں، چوری کر لیے ہیں، تو کیا ہم اس سے تعلق توڑ لیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بہت فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ کرے تو میں کروں، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ توڑے تو میں جوڑوں، وہ مجھ پر زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ، جوڑو اس کے ساتھ جو توڑے، اور واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دو اس کو جو آپ پر ظلم کرے، اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بدگمانی ہے، جب تک یقین نہ ہو کہ انہوں نے پیسہ نکالا ہے تب تک ہم بدگمان نہ ہو۔ بعض مرتبہ شیطان خامخواہ ہمیں بدگمان کرتا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا ہوگا، اس نے کچھ کرا دیا ہوگا۔ آج کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سا سر دکھا، پیٹ دکھا تو رشتہ داروں کی طرف لوگ بدگمان کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے تجھے کچھ کھلا دیا ہوگا، تو نے وہاں کچھ کھا لیا ہوگا، یہ اس کا اثر ہے۔ تو جب تک شیور نہ ہو، پکا نہ ہو کہ انہوں نے چوری کی ہے، تب تک ہم بدگمان نہ ہو، اور اس بدگمانی کی بنیاد پر ہم ناطہ نہ توڑے۔ اور اگر انہوں نے ایک دم یقینی بات ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، پھر بھی صلہ رحمی ختم نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ توڑ دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم حسن سلوک کرتے رہیں، انشاءاللہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان مسائل کو سیکھنے اور سیکھتے رہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ اور اس میں جو مسائل پیش کیے گئے اس کے تعلق سے اگر آپ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے کومنٹ میں لکھیں۔ آپ کو یہ جوابات کے سلسلے میں کوئی بات کہنی ہو تو اسی کے کومنٹ میں لکھیں، اور اگر نیا کوئی سوال کرنا ہے تو آئندہ پوسٹ نمبر 25 کا امیج ہم بھیجیں گے، اس میں آپ اپنے سوالات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے اور مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔